ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے بیٹے سے ذکر کیا، بیٹا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا بیٹا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا جوان ہے، بڑا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں جو تربیت میں نے کی اب اس کا کیا اثر ہے، اور اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک اہم سبق اولاد کے لیے یہ ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری میں کرتے رہیں، دین کے کاموں میں ان کے دست و بازو بنے۔ والدین کے لیے پیغام یہ ہے اولاد کو اس قدر اپنائیت اور محبت دیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ معاملات میں مشورہ کریں۔ ایک ہوتا ہے فیصلے کو مسلط کرنا، ایک ہوتا ہے مشورہ کر کے ذہن سازی کر کے تربیت کر کے آگے لے کر چلنا۔ یہ ادا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں واضح محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا خواب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو بیٹے سے کہا فانظر ماذا تری، یہ اچھا خواب مجھے اللہ نے دکھایا ہے اگرچہ، لیکن بیٹا میں تیری رائے لینا چاہتا ہوں، تو بتا کیا کرنا چاہیے؟ قالا سبحان اللہ، بیٹا بولا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کیجئے۔ میرا پوچھ رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں، تو سنیے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی میری بات انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر کی وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک وہ نمونہ بن گئے۔ لٹا لیا، چل پڑے اور لے آئے، یوں چلتے چلاتے جمرہ وسطیٰ کے بعد جب لٹایا فلما اسلما، دونوں باپ بیٹا فرما بردار مسلمان مطیع، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اللہ کے حکم پر، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور کروٹ کے بل دائیں سائڈ پر لٹا لیا، جبی کے بل لٹا لیا۔ دو اقوال ہیں، ایک ہے پیشانی کے بل لٹا لیا، ایک ہے جس طرح بکرے کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے نا کروٹ کے بل، ویسے لٹا لیا۔ واللہ تعالی عالم، اہل علم کا بیان ہے ابا جان نے پہلے لٹایا دائیں کروٹ، یعنی اس پہلو پر، پھر جب بیٹے نے محسوس کیا کہ ابا جان آخر مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بڑھاپے میں ملا ہوا نہ ان کا لخت جگر ہوں، کہیں محبت اللہ کی محبت پر غالب ہی نہ آ جائے، کہا ابا جان آپ مجھے چہرے کے بل کیوں نہیں لٹا لیتے؟ اب چہرے کے بل لٹانے لگے نا تو پیچھے سے آواز آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ، آپ سچے ہی سچے، یہ ہے صدیقہ۔ اللہ نے کہا سورہ مریم میں میرا ابراہیم صدیق ہے، ہر معاملے میں پورا اللہ کے حکم پر اترنے والا۔ اب یہ پورا اترے، آواز پڑی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بڑے بڑے سینگوں والا سفید رنگ کا مینڈا کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے میں عطا کر دیا، بدلے میں عطا کر دیا ایک بڑا عظیم ذبیحہ، اور اپنے نام پر ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے سنت قرار دے دیا کہ یہ میرے ابراہیم کی ادا بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے بیٹوں کا تقاضا نہیں کیا، ہاں اولادوں کا جانوں کا تقاضا کیا میدان جہاد کے اندر، اور سال میں ایک بار جانوروں کی قربانی کا تقاضا کیا تاکہ قربانی، خون کا بہنا اللہ
دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ ہر سال یہ ادا زندہ ہوتی رہے اور لوگوں کو یاد دہانی ہوتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ میری امت کے لوگوں، یہ ہماری سنت ہے، یہ سارے مسلمانوں کی سنت ہے۔ صحابہ کرام عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت کو بجا لاتے